بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم مفہوم مخالف کی بحث پڑھیں گے۔ یہ بحث اصول فقہ کی کتابوں میں نور و انوار میں بھی اپنے پڑھی ہے، اور اصول افتاء کی کتابوں میں بھی یہ بحث آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے یہ بحث پڑھنا ایک مفتی کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ مفہوم مخالف سے بھی مسئلہ نکال سکے۔ بہت سے مسائل تو فقہ کی کتابوں میں صراحت سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سے مسائل اشارتاً لکھے گئے ہوتے ہیں اور مفہوم مخالف کے انداز میں لکھے گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بحث اسی لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ مفتی کو مفہوم مخالف اخذ کرنا آ جائے اور اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ مفہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مفہوم کا مطلب یہ کہ ایک ایسی بات جو کسی کے الفاظ سے سمجھ میں آئے۔ اب وہ جو بات جو کسی کے کلام سے، کسی کے الفاظ سے، تحریر سے، بات سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کبھی تو وہ جو بات ہے وہ اس نے جو بات کہی ہوتی ہے اس کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اس کے موافق سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اس جیسی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، یا پھر کبھی اس نے جو بات کہی ہوتی ہے اس کے خلاف، اس کے مخالف سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے مطابق سمجھ میں آئے تو اس کو مفہوم موافق کہتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف سمجھ میں آئے تو اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ علماء کرام اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے دلالت النص۔ تو دلالت النص میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ الفاظ کو دیکھ کے ہی ایک سننے والے کا ذہن جو ہے اسی کے ایک دوسرے مسئلے کے اندر اسی جیسا حکم ثابت کرے، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف تک نہ کہو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ والدین کو اف نہ کہو، لیکن اس سے ایک مخاطب کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ جب اف نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بدتمیزی کرنا اور ان کا گریبان پکڑنا یا ان پر تشدد کرنا، یہ تو اور زیادہ تاکید سے منع ہوگا۔ یا مثلا قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر تمہاری نماز قضا ہو جائے، جنگ کے اندر تمہاری نماز قضا ہو جائے، یا حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان سوتا رہ جائے اور بھول جائے نماز تو پھر بعد میں قضا کرے۔ تو جب بھولنے کے زمانے میں اور سونے کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا ہے، اور جنگ میں نماز قضا ہے تو اسی کا قضا کی جاتی ہے۔ تو اس سے انسان خود بخود سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے تو اس کی تو اور زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ تاکید کے ساتھ اس کی قضا ضروری ہوگی۔ تو اس کو کہتے ہیں مفہوم موافق، کہ جس کا حکم بیان کیا گیا ہے اس حکم کو سن کر ہمیں ایک دوسری چیز کے اندر اسی جیسا حکم سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں مفہوم موافق۔ مفہوم مخالف کیا ہے کہ جس چیز کا بارے میں آپ نے بات سنی پڑھی، تو اس کو سن کر پڑھ کر آپ کے ذہن میں دوسری حکم کے لیے، دوسری مسئلے کے لیے، دوسری چیز کے لیے اس کا مخالف حکم سمجھ میں آئے۔ ابھی جو مفہوم مخالف ہے اس کی 5 اقسام ہیں جس میں مخالف حکم سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مفہوم صفت۔ صفت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کسے کہتے ہیں کہ وصف بیان کرنا، جیسے حدیث میں آتا ہے فی الابل الصائمۃ زکوٰۃ، ان اونٹوں میں زکوٰۃ ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو یہاں پہ اونٹوں کے ساتھ سال کا اکثر حصہ باہر چرنے کی قید لگائی گئی ہے، الصائمہ کہا گیا سین کے ساتھ۔ تو سال کا اکثر حصہ باہر چرنے کی صفت کے ساتھ یہ حکم بتایا گیا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف ایک سننے والے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ اونٹ جو سال کا اکثر حصہ گھر میں کھانا کھاتے ہوں، باہر نہ چرتے ہوں، گھر میں کھانا کھاتے ہوں، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہ مفہوم مخالف ہے اس کا۔ یا مثلا قرآن کریم میں آتا ہے قتل کے کفارے میں، قتل خطا کے کفارے میں، ایک انسان سے خطاً قتل ہو جائے تو دیت کے ساتھ ساتھ وہ ایک کفارہ بھی ادا کرے گا، اور کفارے میں اس کے مختلف آپشن ہیں۔ اس میں سے پہلا آپشن یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، لیکن کہا گیا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وہ غلام مومن ہونا چاہیے۔ تو رقبہ موصوف سننے والے کے ذہن میں یا پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ذہن میں والے کے مومن غلام ہوگا تو آزاد کرنا ہوگا، ورنہ اگر کافر غلام ہو تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔
تو یہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو مفہوم مخالف سے سمجھ میں آ رہی ہے. اس کو مفہوم صفت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایک بات کرنے والے نے ایک صفت اس کے ساتھ بیان کی تھی. دوسری قسم ہے مفہوم شرط. مفہوم شرط کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلام میں کسی نے ایک بات کی ہے، کوئی تحریر لکھی ہے، اس کے اندر اس نے ایک شرط لگائی ہے، تو اس شرط کو پڑھ کر سن کر ہمیں ایک سننے والے کو، پڑھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو وہاں پہ یہ حکم بھی نہیں پایا جائے گا. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اگر مطلقہ عورت، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہیں، وہ حمل سے ہوں تو ان کے وضع حمل تک، ڈیلیوری ہو جانے تک ان پر خرچ کرو، یعنی کہ ان کو نان نفقہ دو. تو ان کنہ اولاد حمل ایک شرط ہے. اس سے ایک سننے والا، پڑھنے والا اس کو یہ مفہوم اخذ کر سکتا ہے کہ اگر حمل سے نہ ہو، مطلقہ عورت حمل سے نہ ہو تو اس کا نفقہ نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا مفہوم شرط. تیسری قسم ہے مفہوم غائط. مفہوم غائط کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلام میں چاہے نص ہو یا غیر نص ہو، فقہ کی کتاب ہو، یہ جتنی بھی اقسام بیان ہو رہی ہیں وہ فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہی قسمیں، حدیث کے اندر بھی یہی قسمیں ہیں، اور کلام الناس میں بھی یہی قسمیں ہوں گی، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہی قسمیں جاری ہوں گی. حکم آخر میں آ رہا ہے، حکم آخر میں بیان کیا جائے گا. ابھی پہلے اس اقسام کو آپ سمجھ لیں. تو جو تیسری قسم ہے مفہوم غائط، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نص کے اندر، چاہے قرآن حدیث کی ہو یا فقہ کی کوئی تحریر ہو، کوئی عبارت ہو، یا کلام الناس میں ایک انتہا اور غایت بتا دی گئی ہو، کسی چیز کی غایت اور اس کا ایک انتہا، اس کی آخری حد بتائی گئی ہو، تو سننے والا اور پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کی آخری حد یہ ہے، لہذا اس حد کے بعد کے اندر یہ حکم نہیں ہوگا. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب وضو کرو تو اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو، تو الہ کے الفاظ آتے ہیں. تو پڑھنے والا، سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ٹخنوں تک ہی دھونا ہے، ٹخنوں کو نہیں دھونا، اور اسی طریقے سے کوہنیوں تک دھونا ہے، کوہنیوں کو خود نہیں دھونا. تو یہ ہے مفہوم غایت کا مطلب. اسی طریقے سے چوتھی قسم ہے مفہوم عدد. مفہوم عدد کا مطلب یہ ہے کہ کسی نص کے اندر، چاہے قرآن حدیث کی ہو، فقہ کی کتاب ہو، یا عوام الناس کے اندر کوئی بات ہو، انہوں نے کوئی عدد بیان کیا ہو اپنے کلام کے اندر، اپنی بات کے اندر، جس سے سننے والا، پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہی عدد ہوگا تو یہ حکم ہوگا، اور اس عدد کے سے باہر یا جو اس سے بڑھ کے جو عدد ہے، اس سے کم یا زیادہ جو عدد ہے وہ نہیں ہوگا اس میں، اور اس پر یہ حکم نہیں لگے گا. جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی پر تہمت لگائے، پاک دامن مرد یا عورت پر، اور وہ ثابت نہ کر سکے گواہوں سے، تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ. فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگاؤ. تو یہاں 80 کا لفظ آیا ہے. تو اس سے ایک سننے والا، پڑھنے والا، اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ نہ تو 80 سے کم لگا سکتے ہیں، نہ 80 سے زیادہ. تو یہ اس کا مفہوم عدد کہلایا جاتا ہے. پانچویں قسم ہے مفہوم لقب. مفہوم لقب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسم ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کو کہتے ہیں کہ ایک اس میں جامد کہا جاتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخصیت ہے، کوئی چیز ہے، اس پر ایک حکم لگایا گیا ہے. جیسے اسی مثال سے سمجھ میں آئے گی بات. فی الغنم زکوٰۃ، بکری میں زکوٰۃ ہے. تو اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہاں کیا کہا گیا ہے کہ بکری میں زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بکری کے علاوہ گائے کے اندر، اونٹ کے اندر اور سونے چاندی کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. تو یہ 5 قسمیں ہیں. تو یہ ان میں سے مفہوم لقب جو آخری قسم ہے وہ کسی کے نزدیک بھی معتبر نہیں ہے. کسی بھی ایک شخص کے نزدیک مفہوم لقب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور جو پہلی 4 قسمیں ہیں، مفہوم صفت، مفہوم شرط، مفہوم غایت اور مفہوم عدد، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا اعتبار ہے، اور احناف کے نزدیک تھوڑی سی تفصیل ہے. احناف کا موقف یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں ان مفہوم کی کسی بھی قسم کا اعتبار نہیں ہے مفہوم موافق کے علاوہ، اس لیے کہ مفہوم موافق تو سب کے نزدیک معتبر ہے، وہ تو دلالت النص کی نص ہے، اس لیے وہ تو سب کے نزدیک معتبر ہے. لیکن مفہوم مخالف کی جو اقسام ہے وہ احناف کے نزدیک تاکہ قرآن و سنت میں معتبر نہیں ہے، اور فقہی روایات میں، فقہ کی کتابوں میں اور عوام الناس میں کی آپس میں باتوں میں ان مفہوم کی ان اقسام کا اعتبار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے. قرآن و سنت کا اسلوب معجزانہ ہے، فصاحت و بلاغت لیے ہوئے ہے،
اور اس میں جو خطاب کا انداز ہوتا ہے، غزل کا بھی انداز، بعض علماء نے کہا کہ غزل کا انداز ہوتا ہے، اور خطاب میں اور تقریر میں بہت سی باتیں، بہت سی قیودات صرف تذکیر کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، تاکید کے لیے، اصلاح احوال کے لیے لگائی جاتی ہیں، اور وہ باقاعدہ وہ قیودات مقصود نہیں ہوتی ہیں، جبکہ جو فقہ کی کتابیں ہیں اس کا جو انداز ہے وہ ایک فتوے کا ہے اور ایک قانونی انداز ہے۔ اسی طریقے سے جو عوام جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ان میں بھی جو قیودات بڑھاتے ہیں تو وہ بھی کسی خاص مقصد سے بڑھاتے ہیں، تو اس لیے عوام الناس کی باتوں کے اندر اور فقہی عبارات میں تو ہر لفظ کا، ہر قید کا، ہر چیز کا اعتبار کیا جائے گا، مفہوم مخالف کا بھی اعتبار کیا جائے گا، لیکن قرآن و سنت میں صرف مفہوم موافق کا اعتبار کیا جائے گا، اور بقیہ جو مفہوم مخالف کے اقسام ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس میں شک آ جاتا ہے کہ آیا یہ جو قید بڑھائی گئی ہے وہ واقعی میں حقیقی قید ہے یا پھر یہ کہ محض تذکیر کے لیے، محض تاکید کے لیے، محض فصاحت و بلاغت کے لیے لگائی گئی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے قرآن کریم میں آتا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو۔ تو اب ثمنا قلیلا کا لفظ کہا گیا ہے، قلیلا کہ معمولی رقم کے بدلے میں نہ بیچو، تو اس کا کوئی آدمی یہ مفہوم اخذ کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بہت زیادہ پیسے کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں جب اللہ نے تھوڑے پیسے کہا ہے تو زیادہ پیسے کی اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ زیادہ پیسوں کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں، حالانکہ یہ کسی کے نزدیک بھی یہ درست نہیں ہے یہ معنی، بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو بیچنا اور اس کے احکام میں تحریف کرنا پیسے لے کر، چاہے پیسے کم ہو چاہے زیادہ ہو، بلکہ بہت زیادہ پیسے ہوں، وہ بھی اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک اور آیت آتی ہے کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ سود بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، تو بڑھا چڑھا کر کے الفاظ ہیں، تو اس کا کوئی مفہوم بھی اخذ کر سکتا ہے کہ اگر 1 گنا 2 گنا ہو تو وہ تو جائز ہے، بہت زیادہ سود ہو تو وہ ناجائز ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اضعافا مضاعفا بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ سود کو منع کیا گیا ہے، لیکن ایک تھوڑا سا سود ہو تو کوئی آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ تھوڑا سا سود ہوگا وہ جائز ہوگا، حالانکہ کسی کے نزدیک بھی یہ معتبر اور یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، اور معمولی سود کا 1 پیسہ بھی ہوگا تو وہ بھی جو حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اندر جو قیودات بڑھائی جاتی ہیں وہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو ایک قانونی زبان کی ہوتی ہے، اور جو ایک عوام الناس کے اندر جو ایک بات ہوتی ہے اس کا تو اس طریقے سے اس کا وہ حیثیت اس کی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات احناف اپنی کتابوں میں قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہوئے کوئی حکم بیان کرتے ہیں، تو جو ہمارے جو دوسرے مذاہب والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مفہوم مخالف سے یہ حکم لگایا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال بھی ملتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو وہ عورت جس کو اللہ و یوم آخرت پر ایمان ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، سوائے بیوہ عورت کے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال پر 4 ماہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے، سوگ منائیں۔ تو اب یہاں پہ یؤمن باللہ والیوم الآخر کی قید ہے کہ اللہ و یوم آخرت پر ایمان ہو، تو جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں اور احناف خود یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورت عدت منائے گی، عدت میں بیٹھے گی، کافر پہ کتابیہ پہ سوگ نہیں ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور یہ مسئلہ کتابوں میں لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، تو جو دوسرے مذاہب والے ہیں یہ سمجھتے ہیں، امام شافعی وغیرہ، کہ احناف نے یہاں مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے، اس لیے کہ یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ ایک صفت ہے اور اس مفہوم صفت سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اس کے مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھنے میں بظاہر لگتا ہے کہ مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ اصل میں ایک دوسرے قاعدے سے اور دوسری چیز سے استدلال کیا ہے جس کو کہتے ہیں اصل۔ چنانچہ قواعد فقہ میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ الاصل العدم یا الاصل براءۃ الذمہ، جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ جب ایک انسان پر کوئی تہمت، کوئی الزام لگے تو جب تک اس کو گواہوں سے ثابت نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ الزام یا وہ تہمت ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف، کسی الزام سے، تہمت سے، قرضے سے اور کسی بھی جرم سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کے اندر اصل یہ ہے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی قرض، کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ ہو،
اس لیے اگر کوئی آدمی کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے تو گواہوں سے ثابت کرے گا، گواہوں سے ثابت نہیں کر سک رہا ہے تو وہ جو انسان کے اندر جو اصل ہے اس اصل کے مطابق ہم اس کو بری ذمہ قرار دے دیں گے۔ اسی طریقے سے سوگ منانا یہ شریعت کا ایک حکم ہے، اور شریعت کے جو حکم ہے یہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان عورت ہے وہ تو سوگ منائے گی، عدت منائے گی، عدت میں بیٹھے گی، لیکن جو کافر عورت ہے تو اس کے لیے تو اصل یہی ہے کہ وہ تو شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے اس الاصل العدم کے قاعدے کے مطابق اور الاصل براءۃ الذمہ کے قاعدے کے مطابق اس پر سوگ کا حکم نہیں ہے۔ تو جو امام شافعی وغیرہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہاں ہم نے مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے، حالانکہ ہم نے قاعدہ فقہیہ سے استدلال کیا ہے، الاصل براءۃ الذمہ وغیرہ کے اس سے استدلال کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم چیز تھی۔